قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شاہ فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ان لوگوں پر اپنی لعنتوں کا نزول فرماتی ہے، یعنی جھوٹے لوگوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنتیں ہی لعنتیں برستی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منافق کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علامت النفاق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ من حدث کذب، وہ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، جب بھی بات کرے اس میں جھوٹ ہو، اس میں صداقت نہ ہو، اس میں سچائی نہ ہو۔ اور دوسرا وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تیسرا وَإِذَا أَمَانَتَ خِيَانَتَهُ، اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں سے خیانت کرے۔ یعنی منافق کی پہلی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ منافق جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، ہر وقت جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں اس معاشرے میں جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے، الامان والحفیظ، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جھوٹ سکھایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جھوٹ کی تعلیم دی جا رہی ہے، جھوٹ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ تو ذرا سوچے تو صحیح، اگر باپ نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور قرض لینے والا گھر آ جائے اور باپ کو پتہ ہو کہ فلاں آدمی گھر آیا ہے، وہ چھوٹے بچے کو بھیجے گا اور بچے سے کہے گا جا جو باہر آیا ہے اسے جا کے کہہ دے والد صاحب گھر ہی نہیں ہیں۔ یعنی اب دیکھیں جو والد ہے وہ بچوں کو خود جھوٹ کی تعلیم دے رہا ہے، جھوٹ کی ترغیب دے رہا ہے۔ جب ہم اپنے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں جھوٹ بھر دیں گے تو پھر ہم یہ سوچیں ہمارے جو بیٹے ہیں وہ بڑے ہو کر عبد القادر جیلانی محبوب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنیں گے، تو یہ سراسر بے وقوفی ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر ہم اپنے اولاد کو دیانتداری سکھائیں، اپنے اولاد کو کی اچھی تربیت کریں، اپنے اولاد کو سچ سکھائیں، اپنے اولاد کو وعدہ وفا کرنا سکھائیں، تو پھر تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو۔ لیکن ہم اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم اپنے اولاد کو جھوٹ سکھاتے ہیں۔ ہاں، پھر ہم اپنی اولاد کے ساتھ یہ بھی بہت بڑا ظلم کرتے ہیں کہ ان کو جھوٹ کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جھوٹ، ہر جگہ پہ جھوٹ، اور جب جھوٹ پہ جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں تو پھر ہماری جو اولاد ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو سچ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، جو جھوٹ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ یعنی ہم اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ کو سچا بنا کے پیش کرتے ہیں اور سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ سچ کو جھوٹ بنا کے، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ہم اپنی اولاد کو جو فنی چیزیں سکھاتے ہیں، ہاں موبائل کے ذریعے ان میں بھی یہی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ہاں، ہم اپنے اولاد کو کسی اچھے عالم دین کا خطاب نہیں سناتے، ہم اپنے اولاد کو یہ نہیں کہ کسی کی اچھا لیکچر سنا دیں، نہیں، ہم اپنے اولاد کو رمزیں سکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے جو ہیں فلک شیر ہے، ٹھاکر ہے، اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو دیتو کہتے ہیں، اس طرح کے جو فنی ہیں، کامیڈی ہیں، وہ ہم اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں۔ جب ہم اپنی اولادوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے، ہماری اولاد میراثی تو بن سکتی ہے، ہماری اولاد ڈانسر تو بن سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم ہماری اولاد میں سے جو روح ایمانی ہے وہ نکل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اولاد کے اندر وہ روحانیت نہیں ہوتی، وہ عظیم انسان بننے کی جو قابلیت ہوتی ہے اس پہ ہم خود ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ رونا بھی روتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، ہم نے اپنی اولاد کو پالا ہے، لیکن ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ ہم نے اپنے اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلایا ہی نہیں ہے، تو پھر ہماری اولاد ہمارا کہنا کیوں مانے؟ جب ہم نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا ہوتا
کہ بیٹا والدین کی یہ شان ہے، والدین کو یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کی ذات نے عطا کیا ہے، والدین کا یہ رتبہ محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو پھر جب ہم اپنے اولاد کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے ہی دور رکھتے ہیں، تو پھر ہم اگر یہ رونا روئیں ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی تو یہ حق بجانب ہے، کیونکہ جس کا کہنا ماننے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع و فرما برداری کرو، جب ہم نے اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں کیا تو ہماری اولاد ہمارے تابع کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ رب العزت کی رحمت کے جو وہ فرشتے ہیں وہ 70 میل تک دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ اتنی بڑی نحوست ہے، جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے، سارے گناہوں کی بنیاد ہے، سارے گناہوں کی اساس ہے۔ لیکن ہمیں اس کے بارے میں ذرا برابر بھی تگ و دو نہیں ہے کہ کاش ہماری اولاد سچ کو ماننے والی بن جائے، کاش ہماری اولاد سچ کی عادی بن جائے، کاش ہماری اولاد سچ بولنے والی بن جائے، لیکن ہم خود جھوٹ بولتے ہیں اور سوچتے ہیں ہماری اولاد سچ کو ماننے والی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تب ہے جب ہم خود جھوٹ سے پرہیز کریں، جب ہماری زبان کے اندر سچائی ہو، ہماری زبان کے اندر دیانتداری ہو، لیکن ہم تو جھوٹ بول کے بھی کسی کی عزت کو تار کرنا ہو تو ہم اس سے باز نہیں آتے، ہم کسی کی عزت نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز سے میری عزت بنتی ہے، کس چیز سے میرا لوگوں کے اندر وقار بنتا ہے، چاہے وہ سچ سی ہو یا جھوٹ سی ہو۔ ہم تو اپنا وقار بنانے کے لیے، اپنی بلے بلے کرنے کے لیے، اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے بڑی ڈٹائی سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ پھر جھوٹ کی ایک نحوست یہ بھی ہے، جھوٹ بولنے کے پیچھے انسان کو 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لیکن جھوٹ پھر بھی جھوٹ ہی رہتا ہے۔ اور یہ ہے کہ جو بناوٹ ہے وہ چھپ نہیں سکتی، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت حقیقت رہتی ہے، جو حقیقت ہو وہ کبھی نہیں چھپتی، حقیقت کبھی بھی بناوٹ کے اصولوں سے چھپ نہیں سکتی، جو جھوٹ ہو وہ لاکھ جھوٹ بولنے سے چھپ نہیں سکتا، جھوٹ پھر بھی سامنے نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے، جو اگر انسان جھوٹ بولے تو اس کو پیچھے بھی یاد رکھنا پڑتا ہے، میں نے فلاں جگہ پہ کون سا جھوٹ بولا تھا، تو پھر اس کو یہ جو جھوٹ ہے پچھلے جھوٹوں کی رعایت کرتے ہوئے بولنا پڑتا ہے، یعنی جو پیچھے جھوٹ بولا تھا اس جھوٹ کے مطابق جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ہاں، ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ بول کے بھی انسان جو ہے وہ پھر بھی خسارے میں ہی رہتا ہے، پھر بھی جو جھوٹ ہو وہ تو جھوٹا جو وہ جھوٹا ہی رہتا ہے۔ اور جھوٹ کے متعلق حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، مومن دلیر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی حکمت عملی کی وجہ سے جو مومن ہے وہ بزدلی اختیار کر جائے۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی حکمت عملی کی وجہ سے، کسی وجہ سے مومن بخل کا شکار ہو جائے، مومن بخیل ہو جائے۔ پھر تیسرا صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ تو مومن کی علامت ہے کہ مومن کبھی بھی کسی بھی معاملے میں جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہم جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں اس میں سراسر جھوٹ ہی چلتا ہے، سراسر فراڈ ہی چلتا ہے، بلکہ اگر کچھ سچ بولنے والا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیئرز ہے، یہ پرانی رسم و رواج کا بندہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، دنیا
आसमान तक पहुंच गई है, ये भी ज़मीन पे फिर रहा है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि जो सच होता है वो हमेशा निजात दिलाता है, झूठ हमेशा हलाक करता है। और महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच हमेशा निजात दिलाता है और झूठ हमेशा के लिए हलाक करता है। झूठ तबाह बर्बाद करता है, सच बोलने से इंसान को निजात हासिल होती है। और उर्दू का एक मक़ूला भी है, सांच को आँच नहीं, जो सच है उसको कभी भी नीचा नहीं होता। सच बोलने वाला हमेशा इज्जत से रहता है, सच बोलने वाला हमेशा वक़ार से रहता है, और सच बोलने वाला हमेशा उरूज व बुलंदियों पे रहता है। झूठ बोलने वाला हमेशा हलाक होता है। झूठे इंसान पे लोग भरोसा भी नहीं करते, झूठे इंसान पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, झूठे इंसान पे इंसान जो है वो किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं करते। बल्कि अगर पता चल जाए कि फला बंदा झूठ बोलता है और झूठ पे झूठ बोलता है, तो जो अक्लमंद लोग होते हैं वो उसके साथ लेन देन भी नहीं करते। क्यों? ये झूठ के अंदर कहीं हमें फ्रॉड ना कर जाए, कहीं हमें धोखा ना दे जाए। लेकिन जिस मुआशरे के अंदर हम जी रहे हैं, इसमें सच को झूठ बना के पेश किया जाता है। जो जितना बड़ा झूठा होगा, लोग समझते हैं ये इतना बड़ा सियाना है, ये इतना बड़ा अक्लमंद है। और भाइयों, जरा झूठ बोले वो अक्लमंद नहीं होता, दुनिया का बेवकूफ़ तरीन इंसान है। लेकिन आज हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, इसमें झूठे की इज्जत है। सच बोलने वालों को कोई पूछता नहीं है, सच बोलने वालों की कोई कदर नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर जहन में रखना, सच बोलने की वजह से चाहे वालिदैन नाराज़ हो जाओ, वालिदैन नाराज़ हो जाए, सच बोलने की वजह से औलाद नाराज़ हो जाए, सच बोलने की वजह से अजीज़ व अक़ारब नाराज़ हो जाए, सच बोलने की वजह से दोस्त अहबाब छोड़ दें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर जहन में रखना, सच बोलने के वाले के साथ अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात होती है। और सच बोलने वाला कभी भी किसी भी मैदान में बेइज्जत नहीं होता। सच बोलने वाला हमेशा वक़ार की ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन आज जिस माशरे के अंदर हम हैं, इसमें झूठ की कदर और कीमत है, सच की कदर और कीमत नहीं है। हाँ, आज तो यहाँ तक हालत पहुँच चुकी है कि हमारे हाथ में मोबाइल हो तो फिर क्या होता है, अगर हम किसी शहर में खड़े हुए हों, कहीं शहर पे गए हुए हों, बाज़ार में गए हुए हों, और हमसे कोई फ़ोन करके पूछे हाँ कहाँ पे हो, तो हम कहते हैं मैं तो घर में हूँ। या फिर अगर कोई फ़ोन करके पूछे हाँ कहाँ पे हो, हम घर में होते हैं, कहते हैं मैं तो बाज़ार में हूँ, मैं तो शहर में हूँ। और फिर अगर कोई फ़ोन करके पूछे और किसी ने पैसे का लेन देन हो, यानी किसी से इंसान ने किसी का उधार देना हो और उधार लेने वाला फ़ोन करके पूछे हाँ भाई आप कहाँ पे हो, आपने मेरा कर्जा देना है, तो हम झूठ बोलते हैं कि भाई मैं तो अभी दे ही नहीं सकता, मेरे तो हालात टफ हैं, और इस तरह के बहाने बनाते हैं। हालांकि हालात इतने टफ नहीं होते जितने इंसान खुद बहाना बनाता है झूठा, और झूठा बहाना बनाने की वजह से इंसान बहुत सारी शर्मिंदगियों का बायस बन जाता है, बहुत सारी जिल्लतों का बायस बन जाता है। उसकी वजह यह है, झूठ हमेशा तबाह बर्बाद करता है, झूठ हमेशा हलाक करता है, और जो सच होता है वो हमेशा के लिए इंसान को निजात दिलाता है।